زمانہ قدیم میں روس کے بادشاہوں کو زار، فارس یعنی ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ، حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی، روم کے بادشاہوں کو قیصر، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کو اہل مصر فاراؤ کہتے تھے۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں اور او کے معنی بلندی یا اونچائی کے ہیں۔ قدیمی مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ تمام فرعون مصری دیوتاؤں کی اولادیں ہیں۔ قرآن مجید میں فرعون کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعے میں آیا ہے۔ فرعون کا تکبر اور سرکشی تاریخ میں بدنام ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی نشانیاں دکھائیں تو فرعون نے نہایت ہی بے حسی سے انکار کر دیا اور ایمان نہ لایا۔ مصر کی تاریخ کے جتنے بھی فرعون گزرے، ان سب میں سب سے زیادہ ظالم، مغرور، بد اخلاق اور سخت دل فرعون حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون تھا۔ فرعون کا اصل نام ولید بن مصعب بن ریان تھا اور اس کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے جب بھی انسان نے ظلم و تکبر کیا تو اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اسی طرح فرعون کو جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا، اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب اس کو لے ڈوبے گا۔ بس جب حضرت موسیٰ نے اللہ کا پیغام فرعون کو سنایا تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ بس اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اپنی نشانیاں دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتا گیا۔ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون تنگ آ گیا اور کہنے لگا، میں موسیٰ اور اس کی قوم کو قتل کر دوں گا۔ بس اللہ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر رات میں اس شہر سے نکل جائے۔ بس جناب موسیٰ اپنی قوم کو وہاں سے لے جانے لگے تو جیسے ہی اس بات کی خبر فرعون کو ملی تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے میں موسیٰ اور اس کی قوم کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے لشکر کے ساتھ جناب موسیٰ اور ان کی قوم کو قتل کرنے نکل گیا۔ جب جناب موسیٰ اور ان کی قوم دریا تک پہنچی تو جناب موسیٰ کی قوم کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ ہم لوگ کیا کریں گے؟ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ تو جناب موسیٰ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ سکے۔ تو سب لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ پر اب ہم لوگ آگے جائیں گے کیسے؟ بس یہ کہنا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ اپنا عصا دریا میں مارو۔ بس عصا کا دریا میں مارنا تھا کہ آدھا پانی ایک طرف اور آدھا پانی دوسری طرف، اور بیچ میں رستہ بن گیا۔ بس جیسے ہی جناب موسیٰ اور ان کی قوم دریا کے اس پار پہنچی اور فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں ہی تھا کہ اللہ کے حکم سے پانی واپس اپنی جگہ آ گیا اور فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں ڈوب گیا اور قیامت تک انسانوں کے لیے نشان عبرت بن گیا۔